یہ خادم کی گواہی ہے دوستوں. اب پڑوس پڑوس کی سنیے. صفاتی بلندیوں پہ اللہ کا محبوب داعی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے. اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں. چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا. پورا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ بیٹھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والو، زندگی کے 40 سال گزارے ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر. آج میں تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے اعتراف کیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. وہ عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. آپ تو صداقت کا نشان ہیں، آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں. ہم تو جب صداقت و دیانت و امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ تو صادق اور امین کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں. کراچی والوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ سردی میں سکڑے ہوئے دوستوں، تمہارے یک بستہ جواب پر میں کیسے انحصار کروں؟ پھر پوچھتا ہوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ جزاکم اللہ. مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرے، جب کسی میں وہ بات نہ ہو کہ مبالغے میں وہ بات بھی اس میں بیان کی جائے. مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا. بخدا صرف اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے جو دیکھا تھا اس کا اعتراف کر دیا. یہ عقلی آوازوں پر آپ کی توجہ نہیں ہے؟ تھا انہوں نے اس کا اعتراف کر دیا. اس لیے ان کے اس اعتراف میں اور اس اعلان میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک نقش ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا بچپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کا لڑکپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کی جوانی بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہو گئی تو وہ صحیح نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے وصال تک پاک ہے اور بے داغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت گویا پاکیزگیوں کا آغاز تھا جس نے قرۂ ارض کو اپنی فیاضیوں سے مالا مال کیا. میں چاہوں گا کہ آپ کو حضور کے بچپن لڑکپن اور جوانی کی ایک ایک ادا عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک ادا. راستہ دے دو نا، یہ کون آ رہی ہے؟ راستہ دے دو.
صحابہ نے راستہ دے دیا، حضرت حلیمہ قریب آ گئی. آپ نے اس طرح پلٹ کے دیکھا کہ جیسے یہاں کوئی آ رہی ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش نصیب ہیں اس معاملے میں دوستوں کہ اپنے پیارے محمد کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی انہوں نے دیکھا. یعنی انہوں نے حضور کی رسالت کا زمانہ پایا. اور یہ وہ خوشی ہے جو آمنہ کو بھی نصیب نہ ہو سکی، جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقریب سے حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا. حلیمہ سعدیہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیارے محمد کا ماتھا چوما، خیر خیریت پوچھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر پیش کیا. پانی میں ہلکی ہوئی کھجوریں، ایک طرح کا شربت ہوا کرتا تھا. سیدہ حلیمہ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب، آپ کے بچپن کی ایک ادا سوال بن گئی ہے، آج چاہتی ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. آپ جب میرا دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، کبھی آپ نے بائیں طرف سے دودھ قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ کا بچپن تھا، کیوں؟ فطرت مسکرائی اور روح کائنات سے آواز آئی کہ حلیمہ، پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ، اسی زمانے میں تیرا ایک سگا بیٹا اور میرا رضائی بھائی عبداللہ بھی تو دودھ پیا کرتا، تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ایک طرف سے میں دودھ پیا کروں، ایک طرف سے میرا بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے. مشیت ایزدی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا تو میں اسی طرف سے پیتا تھا، بایاں حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو گیا تو وہ اس طرف سے دودھ پیا کرتا تھا. اس میں حیرت کی کون سی بات تھی؟ حلیمہ کہتی ہے یہی بات تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا، میں نے کوشش بھی کی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا، جب وہ آپ کے حصے سے دودھ پی لیتا تھا تو آپ کیوں نہیں پیتے تھے اس حصے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ، عبداللہ تو پی سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے اس لیے شاید بائیں طرف سے دودھ نہیں پینے دیا کہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا. اگر میں اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید کوئی سوچتا کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق پڑھائے. انصاف کی وہ کسوٹی اور عدل کا وہ معیار کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے بچپن میں بھی اپنے محبوب کو اس معیار پہ قائم رکھا. اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ ہے اور پاک ہے. لڑکپن کی ایک ادا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں، اور مکہ سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو ایک عبوری ٹھکانے پر قیام کرنا ہوتا تھا جہاں ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی کرتا تھا تاریخ میں جس کا نام بحیرہ راہب آیا ہے. آج یہ قافلہ پہنچا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. بحیرہ راہب اپنے مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا ہے. جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا تو بحیرہ اپنے مکان کے بالائی حصے سے اتر کر قافلہ والوں کے قریب آیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے. پوچھا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہاشمی سردار ہمارا امیر قافلہ ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ قافلہ والوں نے کہا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بساختہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کیجیے، کام آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزاکم اللہ۔ اس لیے محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو شخص مرزائیوں کو احمدی کہتا ہے یا وہ جاہل ہے یا قادیانی ہے۔ مرزائی جو ہیں یہ صرف مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں، احمدی نہیں ہے۔ محمدی اور احمدی مسلمان ہیں، آپ سمجھیں؟ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا جائے۔ ہمارے جدید تعلیم یافتہ دوست، یہ بابو قسم کے لوگ، یہ بیچارے چونکہ عربی اصطلاحات سے ذرا کچھ اجنبیت ہوتی ہے، لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے فیض یافتہ، عربی اصطلاحات سے ذرا اجنبیت ہوتی ہے، تو وہ عموماً مرزائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی۔ یہ وضع شیفی غیر محل ہی ہے، ظلم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اس کو کبھی غلام احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، صرف غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی۔ حضرت شاہ صاحب پر اللہ کی رحمت ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خواب میں ایک دن مرزا صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ قرآن میں میرا تذکرہ ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا تذکرہ تو میں نے نہیں پڑھا، قارون کا پڑھا، فرعون کا پڑھا، حامان کا، شداد کا تذکرہ پڑھا، تمہارا تذکرہ تو وہاں نہیں آیا۔ کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا تذکرہ تو انبیاء کی صف میں آتا ہے، رسولوں کی صف میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب بشارت دی تھی تو کہا تھا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا آخری رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہنے لگا میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے تو میرے فالوورز جو ہیں جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آقا ہے، جس کے ہم رضاکار ہیں، تو غلام احمد کہلاتا ہے بدبخت۔ یہ احمد ہونے کا تجھے کب سے خوش فہمی ہو گئی؟ خیال کب آیا ہے؟ کہنے لگا غلام تو یوں ہی والدین نے چپکا دیا تھا، غیر ضروری ہے، اسے ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میرا غلام زائد ہے، اسے ہٹا دیا جائے تو احمد بچتا ہے، تو میں وہی احمد ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے موقع پر اللہ کا فضل ہوا کرتا تھا، بڑا برجستہ جواب ملتا تھا۔ فرمانے لگے تیرا غلام زائد ہے تو عطا اللہ پر میرا عطا زائد ہے، تیرا غلام والدین نے چپکا دیا تو عطا اللہ پر میرا عطا والدین نے چپکا دیا۔ تو اگر غلام کے بغیر احمد بنے گا تو پھر مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیرے لیے گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ حق و صداقت کی داستان جب بھی چھڑے گی تو میرے اکابر کا نام سر فہرست ہے۔ جب صداقتوں کا تذکرہ ہوگا تو میرے اسلاف کے نام سر فہرست چمکتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے معمور کر دے۔ ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والے یہی مجاہد، انہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے، مال نہیں کھائی۔ برے صغیر میں دو طبقے ہیں نیو کراچی والوں، برے صغیر میں دو طبقے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کے نام پہ مال کھایا، یارویاں اڑائیں، تیجے اڑائے، ساتیں اڑائے، جمعراتیں اڑائے، نذرانے بٹورے، تسبیح لے کر پڑھتے تھے چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ دو طبقے، ایک وہ جنہوں نے دین کے نام پر مال کھایا، اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے، چادریں چڑھائیں، جھنڈیاں لہرائیں، زلفیں بڑھائیں اور نذرانے بٹورے۔
مست قلندر سب کچھ اندر. ایک یہ طبقہ ہے. غریب محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اور یہ بھی وہ بھی نطفہ ناپاک سے بنا ہے, یہ بھی وہ بھی خاکی ہے, یہ بھی اس نے بھی قبر میں جانا ہے, انہوں نے بھی. لیکن اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے. اقبال کہتا ہے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھا کر, جھنڈیاں لہرا کر, زلفیں بڑھا کر سج دھج کے بیٹھ جاتے ہیں. محنت کش مزدوریاں کرتا ہے, دن بھر پسینہ بہاتا ہے, اسے مشکل سے دال روٹی ملتی ہے, اور حضرت صاحب کا بزنس ایسا ایور گرین ہے وداؤٹ لاس. اس کا سائز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, سائز بڑھتا جا رہا ہے. حضرت صاحب کرسی میں نہیں سما سکتے. یہ چھوٹی موٹی کرولا کاریں جو ہیں ان کے تو گیٹ میں حضرت صاحب نہیں گھس سکتے.